الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیو بزرگو، اللہ رب العزت کا ہم پر احسان اور فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو خاتم الانبیاء ہے، جو آخری نبی ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اس نبی نے اللہ رب العزت سے احکامات کو لے کر ہم تک وہ احکام پہنچائے، اور یہ احکام اسی لیے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. اور کامیاب انسان وہ مانا جاتا ہے، کامیاب غلام، کامیاب نوکر وہ مانا جاتا ہے جو اپنے سیٹ کی بات مانے، اپنے بڑے کی بات مانے. تو گویا اللہ کے سامنے ہم نوکر اور غلام ہیں. جو اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اس کو کرنے کے لیے تیار رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جو اللہ کا حکم ہوگا اور جو نبی کا طریقہ ہوگا ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار رہیں گے. یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے. بہت سارے احکامات میں سے ایک حکم روزے کا بھی ہے، جو قریب رمضان کا مہینہ آئے گا، اللہ رب العزت ہم کو وہاں تک پہنچا بھی دے. یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. اللہ کرے کہ اس مہینے کے اندر جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اسی کے مطابق اس مہینے کو ہم گزاریں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں ان رحمتوں کو ہم لینے والے بن جاوے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان سے پہلے ہمیں ایک وعظ فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان سے پہلے ایک بیان دیا صحابہ کے سامنے، اور بڑی لمبی حدیث ہے. اس پوری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ ساری باتیں اس میں ذکر فرمائی. عزیز و بزرگوں، اگر ہم اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اس مہینے کو گزار دیتے ہیں تو گویا یہ مہینہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. اور اگر ہم نے اللہ کے نبی کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق اس رمضان کو نہیں گزارا تو بھی یہ رمضان صرف جو ہے بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے جو خطبہ دیا اور جو وعظ فرمایا اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا
دن میں روزے کو فرض فرمایا اور رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت قرار دیا. گویا دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات میں اللہ کے سامنے 20 رکعت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے. اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. صبر کا مطلب ہم نے یہ سمجھا ہے کہ تکلیف آئی تو صبر کرنا، حالانکہ اتنا جو ہے اس کا مطلب نہیں نکلتا. صبر کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن دل کو روک کر، نفس کو روک کر ہم نے گناہ نہیں کیا، یہ بھی صبر ہے. نیکی کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن نیکی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن ہم نے اس جو ہے نفس کے اوپر بوجھ ڈال کر ہم نے نیکی کی، تو یہ بھی صبر ہے. اور تیسری چیز جو ہے تکلیف پر صبر کرنا. آدمی پر کوئی مصیبت آ گئی، گھر کی مصیبت، مال کی مصیبت، بیماری کی مصیبت، اس پر صبر کرنا، کسی سے شکایت نہ کرنا. تو یہ ہے صبر کا مطلب. رمضان میں ہم روزہ رکھیں گے، کھانے کو بھی چھوڑ دیں گے، پینے کو بھی چھوڑ دیں گے، نفسانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، تو یہ صبر ہے. یہ کیا ہے؟ صبر. اور جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ بے صبر ہے، ان کے اندر صبر کی صفت نہیں ہے. اللہ کرے کہ صبر کی صفت رمضان میں ہمیں عطا ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے اندر 4 اعمال کا ذکر فرمایا اس حدیث میں کہ 4 عمل جو ہے اس مہینے کے اندر کثرت سے کرو. تمہیں روزہ بھی رکھنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ 4 عمل ایسے ہیں کہ 2 عمل تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کروانے والے ہیں اور دوسرے 2 عمل ایسے ہیں کہ اس سے کسی آدمی کو چارہ کار نہیں. یعنی ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ یہ 2 چیزیں میرے پاس آ جائیں. پہلی 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. کس کی کثرت کرو؟ لا الہ الا اللہ. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، گھر بیٹھے ہیں تب بھی، راستے میں چل رہے ہیں تب بھی ہمارے زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. یہ کلمہ کتنا وزنی ہے. حدیث پاک میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما دے جس سے میں آپ کا قرب حاصل کر لوں. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ باری تعالیٰ یہ تو سب تیرے بندے کرتے ہیں، اس میں نئی چیز کون سی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یہ اتنا وزنی اور بھاری کلمہ ہے، اتنا بوجھ والا کلمہ ہے کہ اگر اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے کلمے میں، دوسرے جو ہے پلڑے کے اندر آسمان، زمین اور اس کے نیچے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین کے نیچے جتنی چیزیں، آسمان کے اوپر جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری رکھ دی جائے، لیکن پھر بھی یہ والا پلڑا جو ہے جھک جائے گا، کلمے والا. بولے اس کو کثرت سے پڑھا کرو. اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استغفار کثرت سے کرا کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو اپنی زبان سے خوب پڑھا کرو. رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کے بندے ضرور ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں گناہ کرنے کی بھی طاقت دی ہے، نیکی کرنے کی بھی طاقت دی ہے. دونوں ہمارے اندر ہے. فرشتوں کے اندر صرف نیکی کرنے کی طاقت ہے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، شیطان اور نفس ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان دونوں سے بچ کر تم نیکی کرو اور اللہ سے بار بار جو ہے استغفار کرو. گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کر کے فوراً توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے. تو استغفار کی کثرت کرنا. اور دوسری 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ یہ 2 چیزیں ہو. کیا چیزیں؟ ایک جنت کی طلب اور دوسرا جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا. کہ اللہ
اللہ سے جنت کو طلب کرنا کہ اللہ تو مجھے جنت دے دے. ہم میں سے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ جنت مجھے مل جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤں. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہر ایک انسان کی تمنا ہوتی ہے. کوئی جو ہے آگ میں جانا نہیں چاہتا. ارے دنیا کے اندر کوئی انسان آگ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال نہیں سکتا تو جہنم کو کیسے اللہ سے مانگے گا؟ وہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. تو اللہ سے جنت کی طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا. اور ایک اور چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت کر دیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم میں سے ہر ایک ایسا نہیں کہ طاقت رکھتا ہوں کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، پیٹ بھر کر افطاری کرائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر افطاری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو ایک گھونٹ تم نے پانی پلا دیا، کسی کو ایک کھجور دے دی، اسی کے اوپر اللہ تم کو ثواب دے دیں گے. اسی کے اوپر اللہ تم کو کیا دے دیں گے؟ ثواب دے دیں گے. اور ایک اور چیز اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمائی کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت جو ہے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. ثواب کو کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں. جیسے ہماری زبان میں اگر کہیں تو یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کے اعتبار سے سیل کا مہینہ ہے. دکانوں کے اندر ہم جاتے ہیں رمضان کے مہینوں میں اور دیگر اوقات میں جو ہے دکانوں کے اوپر باہر بورڈ لگے ہوئے تھے سیل 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 سیل. 100 کی چیز 50 میں لے جاؤ، 200 کی چیز 100 میں لے جاؤ. تو یہ رمضان کا مہینہ سیل کا مہینہ ہے. ایک نفل کریں گے تو وہ فرض کے برابر ہوگا. ایک نفل کریں گے، ایک نفل عمل جو ہے ایک فرض کے برابر اور ایک فرض جو ہے 70 فرضوں کے برابر ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے فجر کی 2 رکعت رمضان میں پڑھی. فجر کی 2 رکعت کیا پڑھی؟ رمضان کے اندر آپ نے فجر کی 2 رکعت پڑھی. ایک رکعت جو ہے ایک فرض جو کتنے کے برابر ہے؟ 70 فرضوں کے برابر. تو آپ جو ہے حساب لگائیں گے تو ایک فرض 70 فرض اور دوسری رکعت دوسرے 70. تو 70 اور 70 کتنے ہوئے؟ 140. اسی طرح 4 رکعتیں 280 رکعتوں کے برابر ہو جائے گی. آدمی یہ ساری چیزوں پر غور کرے تو رمضان میں کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا. اتنا سارا ثواب گوا نہیں سکتا ہے. اسی طرح علماء نے کچھ چیزیں رمضان کے مہینوں میں کرنے کی کہی ہے. وہ چیزیں ایک تو جو ہے تلاوت کا اہتمام کرنا. قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے رمضان میں اتارا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اسی رمضان کے مہینے میں قرآن کو پورا اتار دیا ہے. تو گویا رمضان کا تعلق سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ساتھ ہے تو وہ قرآن کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ نے پہلے روزہ نہیں رکھا. جیسے ہی چاند دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تراویح ہوتی ہے. تراویح میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے. پھر دوسرے دن پہلا روزہ ہوتا ہے. تو اللہ نے پہلے قرآن کو رکھا پھر روزے کو رکھا. تو کثرت سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا. اور دوسرا عمل ہے نوافل کا اہتمام کرنا کہ عام دنوں میں ہم تہجد کا اہتمام نہیں کر سکتے. اشراق، چاش، اوابین اور دوسری نفل نماز رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام کرنا کیونکہ ثواب بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں تیسرا عمل اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. اللہ کا ذکر کیا کرنا؟ یہ سارے نفل عمل ہیں. یہ سارے کیا عمل ہیں؟ نفل والے عمل ہیں. اللہ رب العزت ثواب کو بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. تو نوافل کا بھی اہتمام کرنا، ذکر کا بھی اہتمام کرنا. اسی طرح اس مہینے میں صدقات کا بھی اہتمام کرنا. زکوٰۃ تو نکالنی ہی ہے، وہ تو فرض ہیں، لیکن اس کے علاوہ صدقات کا اہتمام کرنا. روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ہم نکالیں. اور ایسا نہیں کہ کوئی غریب دکھا تو ہی نکالیں. ہم نے اپنے پاکٹ کے اندر 10 روپے نکال کر صدقے کی نیت سے الگ سے رکھ دیے. پھر کوئی غریب دکھا تو ہم نے اس کو دے دیے. تو صدقات کا اہتمام کرنا کثرت سے. اور اسی طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. علماء نے لکھا ہے کہ ہم حلال چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں. کھانا حلال ہے اس سے دور ہو گئے، پینا حلال ہے اس سے دور ہو گئے، نفسانی خواہشات اپنی بیوی کے ساتھ حلال ہے اس سے دور ہو گئے. لیکن غیبت، چغلخوری، جھوٹ بولنا یہ رمضان میں روزے کی حالت میں ہو رہا ہے. جو پہلے سے حرام تھا وہ ہو رہا ہے لیکن جو حلال تھا وہ چھوڑ دی. تو حلال سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور حرام سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اس کی مثال آپ کو دوں مختصر کہ ہم نے ایسی کو آن کر دیا لیکن کھڑکیاں اور دروازے کھلی. تو بتاؤ شام تک اگر ایسی چلے گی تو ٹھنڈک ہوگی؟ نہیں ہونے کی. تو ہم نے
پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن گناہوں کی کھڑکیاں کھلی ہیں، گناہوں کے دروازے کھلے ہیں، تو یہ تلاوت سے، اس روزے سے کچھ ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور آخری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام۔ دعا مستقل ایک عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ مستقل ایک عبادت ہے۔ اس سے خوب اللہ سے دعائیں کرنا، لو لگا کر دعائیں کرنا، جب وقت ملے فوراً اللہ سے دعاؤں کا اہتمام شروع کرتے ہوئے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ عمل رہا ہے کہ رمضان کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کا رمضان کا معمول تھا عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک وہ نیک عمل کے اندر لگے، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، دعا کرنا، وہ مغرب تک کسی عمل میں لگتے تھے۔ تو اس سے زیادہ جو ہے ہم کو اہتمام کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں